اور لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا کہ اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اس مسجد کو بنی مروان نے بنایا تھا، عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا، اور اس میں لوگوں کا طواف کراتا تھا، کیونکہ مکے پہ عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا، تو عبداللہ ابن زبیر لوگ حج کرنے جاتے تھے عبداللہ ابن زبیر کے پاس، تو وہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں اس نے مسجد الاقصیٰ بنایا، اور وہاں پہ لوگوں کو طواف کراتا تھا کہ یہاں پہ آپ کی حج ہو جائے۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری فلسطین کے معاملہ میں، جبکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ غمگین ہیں فلسطین کے معاملہ میں اور اسرائیل کے ناجائز قبضہ کے بارے میں، اور جو حالیہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، لیکن حسن اللہ یاری کے آئے روز بیان مسجد اقصیٰ کے خلاف اس لیے آ رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر وہ چور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کی اور فلسطینیوں کی مدد نہ کریں۔ میں اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ یعنی عبد الملک بن مروان نے ہی اگر مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا، جو بیت المقدس میں مسجد ہے جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے، اس پر میں اہل سنت کے کتب کے کوئی حوالے نہیں آج پیش کرنا چاہتا، شیعہ کتب سے ہی، یہ میرے پاس تفسیر قمی ہے، اور اسی تفسیر قمی میں 15 پارہ جہاں اللہ رب العالمین نے معراج شریف کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الاقصی۔ یہ کون سی مسجد اقصیٰ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو سیر کروائی جا رہی تھی؟ اگر مسجد اقصیٰ کو بنایا عبد الملک بن مروان نے، تو نبی پاک علیہ السلام نے 50-60 سال پہلے جو ہے وہ سیر کیسے کر رہے تھے؟ بلکہ 70 سال پہلے اگر اس کو عبد الملک بن مروان نے بنایا، نبی پاک کا وہاں سیر کرایا جانا اور انبیاء کا وہاں آ کے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کو نہیں بنایا، بلکہ یہ پہلے سے ہی مسجد اقصیٰ بنی ہے، جیسے اہل سنت کی کتب میں اندر موجود ہے کہ پہلا گھر کعبۃ اللہ بنایا گیا اور پھر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ فرمایا 40 سال۔ تفسیر قمی کا مصنف ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی، یہ 3ری صدی ہجری کا جو ہے یہ مصنف گزرا ہے، مفسر ہے، شیعہ مفسر، یہ آج کل کا نہیں ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت سیر کروائی گئی، اور یہ روایت ہے ان ابی عبداللہ، یعنی امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قالا صلیت فی بیت لحم بناحیۃ بیت المقدس، کہ پھر میں نے نماز پڑھی بیت لحم میں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، حیث ولد عیسیٰ ابن مریم، جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی، ثم رقبت، پھر میں سوار ہوا، فمدینا حتی انتہینا الی بیت المقدس، پھر میں براق پہ سوار ہوا یہاں تک کہ ہم چلے، اور اس کی انتہا تھی اس سفر کی بیت المقدس تک، فربطت البراق، براق کو مضبوطی سے باندھا گیا، بالحلقۃ التی کانت الانبیاء تربط بہا، اس حلقہ کے ساتھ، اس کنڈے کے ساتھ اور سوراخ کے ساتھ جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ یہ کون سی مسجد ہے بتائیے بھائی؟ یہ وہی بیت المقدس کی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ۔ ومعی جبرائیل الی جنبی، اور جبریل میرے ساتھ تھے میری جانب۔ فوجدنا ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ فی من شاء اللہ من انبیاء اللہ، اور میں نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان انبیاء کو جن کو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کے لیے چاہا۔ تو یہ کون سی مسجد ہے بھائی؟ مسجد کوفہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ ہے، جہاں نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات سیر کے لیے پہنچے۔ اور اسی کے صفحہ 375 کے اندر لکھا ہے ان اللہ قد اسری بی فی ہذہ اللیلۃ الی بیت المقدس فورد علی محارب الانبیاء و آیات الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے سیر کرائی فی ہذہ اللیلہ، اس رات میں، بیت المقدس کی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کر کے واپس آئے، سیر کر کے واپس آئے، تو صبح آپ نے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس رات مجھے بیت المقدس کی طرف سیر کروائی۔
فورد علیہ محارب الانبیاء و آیات الانبیاء، اور مجھ پر انبیاء کی سواریاں اور انبیاء کی نشانیاں پیش کی گئی۔ تو بتائیے بیت المقدس اب بھی جو ہے وہ مقدس نہیں ہے؟ بتائیے وہ مسجد عبد الملک بن مروان نے بنائی ہے، اور اگر عبد الملک بن مروان نے بنائی ہے تو اب میں پڑھ رہا ہوں ملا یحضر الفقی، دینا جواب حسن اللہ یاری، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے سوا تجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ 683 نمبر روایت ہے، وقال ابو جعفر، امام باقر فرماتے ہیں، اور پہلا بیان امام جعفر صادق کا سنا چکا، اب امام باقر کا، اور تمہارے نزدیک جو ہے وہ ائمہ کے اقوال وحی ہے، اور جو وحی کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام جعفر صادق کی مانو گے یا اپنی منواؤ گے؟ ابی حمزہ تھا الصومالی سے فرماتے ہیں المساجد الاربعۃ، مسجدیں 4 ہیں، المسجد الحرام والمسجد الرسول ومسجد بیت المقدس ومسجد الکوفہ، ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی مسجد، ایک مسجد حرام خانہ کعبہ کی مسجد، ایک مسجد بیت المقدس، اور چوتھے نمبر پہ مسجد کوفہ، مسجدیں 4 ہیں۔ فرمایا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، الفریضۃ فیہا تعدل حجۃ، ان 4 مسجدوں میں فرض نماز پڑھنا ایک حج کے برابر ہے۔ اب بھی کہتے ہو مسجد اقصی کوئی مقدس مسجد نہیں ہے۔ پھر فرمایا والنافلۃ تعدل عمرۃ، اور اس میں ایک نفل پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام باقر۔ تم کہتے ہو مسجد اقصی کی فضیلت میں کوئی روایت بھی نہیں آئی، اپنی کتابیں پڑھ لینی تھی۔ اور اسی ملا یحضر الفقی کے حدیث نمبر ہے 703، وقال علی علیہ السلام، اب حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کا فرمان، تم کہتے ہو جو حضرت علی سے بغض رکھے اور حضرت علی کی بات نہ مانے، اختلاف رکھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب حضرت علی کی بات نہ مان کے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضرت علی بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا صلاۃ فی بیت المقدس تعدل الف صلاۃ، فرمایا مسجد بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ وصلاۃ فی المسجد الاعظم، اور مسجد اعظم یعنی خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنا تعدل مئۃ الف صلاۃ، 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وصلاۃ فی المسجد القبیلہ، اور قبیلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا تعدل 25 صلاۃ، فرمایا 25 نمازوں کے برابر ہے۔ وصلاۃ فی المسجد السوق تعدل 12 صلاۃ، فرمایا بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا 12 نمازوں کے برابر ہے۔ وصلاۃ الرجل فی بیتہ، اور ایک مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا تعدل صلاۃ واحدہ، ایک نماز کے برابر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے جس مسجد کی بات کی ہے وہ مسجد کوفہ بھی نہیں ہے، مسجد بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ اب بھی یہ جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نے بنائی تھی، جبکہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تو مروان بن حکم کے بھی مرنے کے بعد 65 ہجری کے بعد آ رہا ہے، اور مولا کائنات شرع ازداں کی شہادت ہے وہ 40 ہجری میں ہو رہی ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے زمانہ میں فرما رہے ہیں بیت المقدس مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر، اور وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام حضرت ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ و عیسیٰ، سب پیغمبران خدا نے وہاں نمازیں پڑھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کرتے ہوئے کہا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، جو سیر کرواتا ہوا لے گیا۔ اب بھی کہتا ہے مسجد اقصی کوئی معتبر مسجد نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ بھی خدا کی لعنت ہو، تیرے کذب پہ بھی خدا کی لعنت ہو۔